اللہ میں نے کہا کہ انی لأعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامۃ البیضاء فیجعل اللہ هباء منثورا. میں اپنی قوم کے لوگ جانتا ہوں جو کہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے کتنے نیک اعمال ہوں گے. یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامۃ البیضاء, ان کے اتنے نیک اعمال کے بڑا تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے بیضاء. فیجعل اللہ هباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان کو ذرات مٹی مٹی ریزہ ریزہ کر دیں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم, ہمیں ان کے بارے میں بتائیں, ان کی ٹریٹس بتائیں, کیسے ہوں گے وہ لوگ تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائیں. اور آپ نے کیا کہا انہم من اخوانکم, اور ٹریڈ اور ان کی وہ بتائیں نشانیاں بتائیں کہ وہ ہوں گے کون, تمہارے بھائی ہوں گے. ومن جلدتکم ویأخذون کما تأخذون اللیل ولیکن اذا خلوا بمحارم اللہ تعالی انتہکوها, تمہارے بھائی ہوں گے, تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. ویأخذون کما تأخذون اللیل, وہ رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہوں گے جیسا تم اٹھتے ہو, یعنی ان کو تہجد پڑھنے والے ہوں گے, تہجد پڑھنے والے ہوں گے, ان کو آخرت کی تڑپ ہوگی, وہ دین کو سمجھتے ہوں گے, وہ نیکی کی خواہش رکھتے ہوں گے, اس لیے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آئے ہیں قیامت کے دن. لیکن کرتے کیا ہوں گے, ایک جو چیز ہے نا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ کرتے ہوں گے. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتهكوها, جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے نا in the comfort and privacy of their rooms, وہ گناہ کرتے ہوں گے جو اللہ نے ان پہ حرام کیا, اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. اکیلے ہوتے ہوئے لوگوں کے ڈر سے وہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو وہ گناہ کر لیتے تھے. چلو اب تو لوگ نہیں دیکھ رہے نا, اور اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے, اللہ کا کس نے اور قیام اللیل پڑھنے والا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا بھائی. قیام اللیل پڑھنا آسان بات ہے, کنسسٹنسی اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ یعنی وہ اس طرح کے نیک لوگ ہوں گے جی جو اتنے نیک ہوں گے, اتنے تقویٰ والے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں اس کا وہ ٹیڈ بنڈی کا ذہن میں آ رہا ہے, وہ جو امریکن سیریل تھا جس نے 50+ خواتین کو اغوا کر کے ان کو سرجاتی کر کے اس کے بعد قتل کیا تھا اس شخص نے. اور وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو نا ایک ایسی فیملی میں پلا بڑا ہوں جو کہ ایک کنزرویٹو کرسچن فیملی تھی, اور بڑے کلیئرلی بتاتا ہے یہ وہ سیکرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس کی سزا سے بس کچھ دیر پہلے کی بات ہے, جب اس کو کیا کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی ہو چکی ہے, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک کنزرویٹو کرسچن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اس زمانے کے ٹپیکل پیرنٹس, یہ 1980s کی بات ہے, غالباً 87 89 کی بات ہے. کہتا ہے میرے پیرنٹس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اوپر, اولاد کے اوپر پورا فوکس کیا ہوا تھا. آج کل کی طرح نہیں ہے کہ بس ٹیبلٹ دے کے چھوڑ دیا جیسا مرضی بڑے ہوتے رہے. انہوں نے پورا فوکس کیا ہوا تھا اپنی اولاد کے اوپر. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ فوکس بھی کیا ہوا تھا, اور ہم اچھے بھلے ریزنیبل لوگ تھے, اور ہم پڑھائی میں بھی اچھے تھے, ہماری زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, ہمارے اپنے اچھے ریلیشن شپس تھے, اپنے دوستانہ ریلیشن شپس تھے, پیرنٹس کے ساتھ بھی میرے سب کچھ ٹھیک تھا. کہتا ہے لیکن ایک مسئلہ تھا جو کہ میں نے اپنے اندر آج تک چھپا کے رکھا ہے, اور وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتا ہے یہ پورنوگرافی کی بیماری تھی. کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ 80s کے اندر یہ بندہ بات کر, کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ مت سوچیں کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہسبینڈز ہیں, ہماری بہنیں ہیں یا ہماری مائیں ہیں, تو یہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیچ میں سے ہی پورنوگرافی کسی ایک بندے کو ایسے اچک کے اٹھا کے لے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, اور اس کو اس دہانے میں پہنچا دی جہاں پہ میں کھڑا ہوں آج. کہتے ہیں میں بالکل باقی سب کچھ میرے زندگی میں اچھا چل رہا تھا, اور میں ریزن بات ہے مجھے کوئی سائیکوٹک ایشوز بھی نہیں تھے, بالکل ٹھیک تھا, میں ڈیسنٹ آدمی تھا, اچھی فیملی سے. لیکن ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ وہ صرف پورنوگرافی سے ایڈکٹڈ تھا, اور اس کے اپنے الفاظ ہیں. کہتا ہے there comes a time کہ جب you no longer enjoy pornography, آپ جتنے مرضی ایکسٹریم پہ چلے جائیں, you have to take the next step. اور وہ نیکسٹ اسٹیپ پھر کیا ہوتا ہے؟ ریپ. وہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آج موجود ہے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. واللہ چھوٹی چیز ہے کہ آپ چلو کر لیتے ہیں, آپ کو کر جائیں گے, واللہ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. آپ گرو کر رہے ہیں ایوری ڈے, آپ گرو کر رہے ہیں ایوری ڈے, اور آپ بڑے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیا فائدہ یار, یا تو نا بندہ یہاں انجوائے کر لے, ذرا انجوائے کر لے, اور آخرت میں چلو کر لے. یہاں پہ بھی خوار ہو رہا ہے اور آخرت میں ہو رہا ہے. اور ایک شخص تھا جو کہ کہتے ہیں میں پوائنٹ دیکھ رہا تھا, اور nobody was at my home, میں بالکل کمفرٹیبل ہو کے دیکھ رہا تھا, تو اچانک دروازہ کھل گیا. میں نے کہتا ہے میں لیپ ٹاپ بند کر کے میرا نا دل جو ہے نا دھڑکنا شروع ہو گیا, اور میں ڈر گیا. اٹ واز مائی کیٹ. اور کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ عالم الغیب و شہادہ مجھے دیکھ رہا تھا, مجھے اس سے حیا نہیں آئی, اپنی پیٹ سر بلی سے میں ڈر گیا. اور واللہ یہ جو چیز ہے نا, وہ پوائنٹ سے بڑا گناہ یہ تھا کہ آپ کسی انسان سے ڈر گئے, کسی انسان کے آنے پہ آپ نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا, یا موبائل فون کو ایسے کر لیا, اور آپ عالم الغیب و شہادہ سے نہیں. It shows your عقیدہ نا کہ this man is watching me
and you don't think the same about Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is also watching you. وہ تو وہ ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ہم جسٹ امیجن کرنا کتنے درخت ہیں یار کیا کمال علم ہے اس ذات کا, اور کتنی مخلوقات ہیں, ذرات ہیں, چونٹیاں ہیں, لیکن وہ ایک پتے کو جانتا ہے. اور علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پتا جو ہے کس طرف گرے گا, اس طرف یا اس طرف گرے گا. جب وہ جانتا ہے تو پھر میرے اور آپ کے اعمال نہیں جانتا. اچھا پھر جو یا باغ خیر اقبل, رمضان کی راتوں میں یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, اے لوگوں جو خیر کام کرنے والے ہو آگے بڑھو اور زور لگاؤ. وہ یا باغ شر اکثر, اے شر کے چاہنے والے اب تو رک جا, اب تو جہنم کے دروازے بند ہیں, جنتی کھلے ہوئے ہیں. اللہ جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے اور پتے کے گرنے کو جانتا ہے, وہ آپ کے آنسو کو نہیں جانتا. پھر اگر آپ اپنا آنسو بہاتے ہیں, اگر آپ اس کی یاد میں روتے ہیں یا اس پوائنٹ کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں یار اب میری بس ہو گئی ہے, مجھے تو نکال, میں ایفرٹ کروں گا, کوشش کروں گا, نکالنا ہے مجھے, تو نے ہمت تو نے دینی, اور آپ آنسو بہاتے ہیں, تو وہ جو آنسو ہے نا وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے, جو پتوں کو بھی جانتا ہے. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا یہ فتنہ ہے نا, اس فتنے سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ کی خاص رحمت ہی ہے جو بندہ میں بتاؤں یہ جو پانی ہے نا, سب پانی ایک طرح کے نہیں ہوتے. یہ پانی اس کے پورا سمندر بھی لے نا آپ, یہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے, لیکن ایک آنکھ سے نکلا ہوا جو پانی ہے نا, یہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ ایک قطرہ جو آپ کی آنکھ سے نکلا نا, this is more valuable than the oceans. واللہ میں نے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, دو اللہ تعالیٰ نے ٹریٹس بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی دو چیزوں سے, صبر سے, وہ جو پہلے آپ نے ایکسپلین کر دیا, اور نماز سے. تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر تو ہم کمیٹڈ ہیں نا بہت زیادہ کہ یار ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, موٹیویشن آ گیا, ویری امپورٹنٹ ٹپ, یہ آنے کے بعد نا اصول بنا لیں کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں نا یہ آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے, اور اذان ہوتے ہی آپ نے پہنچ جانا ہے. اگر آپ یہ روٹین سٹارٹ کرتے ہیں نا انشاءاللہ الرحمن, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال لیں گے. بالکل, اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ آپ کو پورن نماز سے روک دے گا, یا آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے گی. دونوں چیزیں کٹھی لمبا نہیں چل سکتی, لمبا نہیں چلیں گی. صحیح بات, شروع میں کچھ عرصہ بیٹل کریں گے یا ان میں سے ایک چھوٹ جائے گی. شیطان کا کامن ٹریپ نہیں, لوگ آگے کہتے کہ یار میں یہ گناہ کر لیا, میں کس منہ سے نماز پڑھوں. ایگزیکٹلی, او بھائی نماز پڑھو تاکہ تمہارا یہ برا کام چھوٹ جائے. دوستوں نے خود بتایا ہوا, لڑکوں نے خود بتایا ہوا کہ جب ہم نے نماز شروع کی نا, ارسپیکٹو ہم یہ اس میں چیز میں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, نہیں چھوٹی جا رہی, نماز میں پڑھے نا جب, تو نماز کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں یار ابھی میرے پاس ٹائم ہے, میں اکیلا ہوں, 12:30 ہو رہے ہیں, 1:30 بجے جماعت ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میرے پاس ابھی موقع ہے کہ ابھی میں نا لگا لوں اپنا موبائل فون نکال کے میں پورنوگرافی میں انڈلج کر لوں. کہتے ہیں لیکن میں پھر رک جاتا ہوں کہ یار میں نماز پڑھنے جانا ہے ابھی, تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور وہ بچیں گے, ظہر کی نماز میں بچیں گے, عصر کی نماز میں بچیں گے, مغرب کی نماز میں بچیں گے, عشاء کی نماز میں بچیں گے, فجر کے ٹائم پہ جو دوبارہ پیک ٹائم ہوتا ہے دوبارہ اس ٹائم پہ بچیں گے. اور کانشیسنس کا بھی ہونا کہ یہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں, میں نے آدھے گھنٹے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا کے کس منہ سے میں کھڑا ہوں.